آج گفتگو اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی یہ کتاب عظیم ہے ہمارے معاشرے میں آج یہ قرآن اتنا ہی مظلوم ہے. اس پر جتنا ظلم کیا نا اس کے ماننے والوں نے، اللہ اکبر، اس کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے. اللہ نے قرآن کیوں بھیجا تھا؟ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس قوم نے سمجھا یہ کتاب برکت ہے، بس علماء نے انہیں پڑھایا، اے تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں. اس کے لیے پہلے 17 علم پڑھنے پڑتے ہیں. پتہ نہیں وہ علم بلال کتنے پڑھے سن. اس سے پہلے 17 علم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر یہ قرآن سمجھ آتا ہے. علماء نے اس طرف لوگوں کو لگایا، یہ تمہارے پڑھنے کی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے اسے کتاب برکت سمجھو. کوئی نئی دکان بناؤ، فیکٹری کھولو، کسی مدرسے سے طالب علم لے آؤ اور قرآن کا کیا کروا لو، ختم کر. اس دکان میں برکت ہو جائے گی، فیکٹری میں برکت. یہ سمجھا اس قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد. میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جس وقت اس فیکٹری میں اور اس دکان میں جو ہمارے کسی بھائی نے کھولی اور فیکٹری بنائی، اس میں جب طالب علم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس قرآن میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے کہ سود چھوڑ دو؟ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار. نہیں ہے قرآن میں؟ تسی تو بالکل بول دے ہی نہیں ہے قرآن میں. وہ فیکٹری کا مالک اور اس دکان کا مالک طالب علموں سے کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں سودی کاروبار چھوڑنا کوئی. اس سے بڑا ظلم کیا ہے جو اس قرآن کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے کی؟ جس وقت طالب علم اس دکان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت نہیں پڑھتے پورا تولو. نہیں ہے قرآن میں. لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، یہ فساد فی الارض ہے. ماپ تول پوری رکھو، نہیں کہا قرآن. وہ دکاندار کہتا ہے تسی پڑھ چھڈو برکت واسطے، میں پورا تولنا. یہ ظلم کیا ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کہ یہ صرف کتاب برکت ہے، اس کے لفظوں کو پڑھا جائے تو برکت ہو جاتی ہے. کیا اس قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا؟ کیا اس قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. کافروں کو کہا. خطاب شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین، یہ مجھے کہا، آپ کو کہا. اپنے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، مکان پہ کر لینا، پلاٹ پہ کر لینا، زمین پہ کر لینا. یہاں تو چچا یتیم بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، یا کھری کھری چیزیں اپنی طرف رکھ لیتا ہے اور ردی ردی یتیموں کی طرف کر دیتا ہے. قرآن نے تو منع کیا آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. اپنے مال بطور رشوت حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ.
کہ تم رشوت دے کر غلط فیصلے کرواؤ اور اپنے بھائی کا حق مار لو، ایسا کام نہ کرو۔ قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ ختم پڑھوانے والے کہتے ہیں پڑھ چھڈو، یہ کام ہم نے چھوڑنے نہیں۔ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم جو اس کے ماننے والوں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ مجسٹریٹ اور جج گواہ کو کہتا ہے تو قرآن دی قسم چک کے آکھ، میں جو گواہی دوں گا سچ سچ دوں گا، تو قرآن دی قسم چک کے گواہی دے، میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق۔ اس سے بڑا ظلم کیا کہ یہ صرف سر پہ اٹھانے کے لیے آیا تھا، قول و قرار قسمیں اٹھانے کے لیے، یا ختموں والی کتاب تھی، یا بابے دی روح نہیں نکل دی تے پڑھو سورت یاسین، اس لیے آیا تھا یہ قرآن۔ اس امت نے اس قرآن کے آنے کا مقصد ہی آج تک نہیں سمجھا، صرف کتاب برکت سمجھ لیا اس قرآن کو۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ رہنمائی کرنا، جو حکم ہم دے رہے ہیں ان کو مانو، جن چیزوں سے ہم روک رہے ہیں ان سے رکو۔ یہ کتاب برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت پہلے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ نصیب۔ یہاں قرآن نے رمضان کے مہینے کا نام لیا دوسرے پارے میں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی۔ میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں اتارا ہے؟ مقصد اس کے نزول کا کیا تھا؟ فرمایا ھدی للناس۔ اس کا ترجمہ تو کرو یار، ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن، 15ویں پارے میں کہا، 15ویں پارے میں کہا، پہلے معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرے رکوع میں جا کے اس کا ذکر کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں معراج بھی میرے نبی کا ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا۔ ان ھذا القرآن، بے شک قرآن، یہدی، نہیں کرو گے ترجمہ؟ یہدی کیا دیتا ہے؟ للتی ہی اقوم، اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے سیدھے رستے کا رہنما ہے یہ قرآن۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے اور صحیفہ ہدایت کیا ہے؟